یہ اتفاق ہے کہ اس مہینے میں پاکستان کے اندر معروضی سیاسی حالات کے پیش نظر مصروفیات بڑی اور طرح کی، مگر یہ زندگی کا حصہ ہے۔ مصروفیات، مشاغل، ذمہ داریاں زندگی کی ہر طرح کی چلتی رہتی ہیں، مگر ایمان کو اور روح کو ساتھ ہی ساتھ تازگی کی بھی ضرورت قائم اور دائم رہتی، جوں کی توں رہتی۔ سو جس پیمانے پر بھی ہو، نعت پڑھنے والے احباب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا پیارا ذکر کرنے والے احباب، آپ کے فضائل، محامد اور محاسن بیان کرنے والے احباب، حضور کے حسن و جمال کے تذکرے کرنے والے احباب، جہاں بھی ملیں تو ایک محفل ہر گھر میں ضرور منعقد ہونی چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ اس پورے مہینے میں صلاۃ و سلام کی صدائیں فضاؤں میں گونجتی رہنی چاہیے، ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر محلے میں، ہر سو صلاۃ و سلام کی صدائیں گونجیں، تاکہ لوگ دیکھیں اور سنیں کہ مسلمان حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اس عظیم نعمت پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہاں بھی حسب سابق ایسا ہوگا، اور آپ سے بھی درخواست کہ 2-3 دن میلاد پاک کی رات کے آگے اور پیچھے اللہ پاک جس کو توفیق دے وہ چراغاں بھی کرے۔ جہاں منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ میں، اس مسجد میں اور اس محلے میں، اس محلے کے احباب موجود ہیں، یہاں اس محلے کے گرد و نواح کے ماڈل ٹاؤن ایم بلاک کے احباب جو 4-5-6 ارد گرد گلیوں پر جن کے مکانات ہیں، حسب سابق پورے اہتمام کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ اپنے گھروں کو 9 ربیع الاول سے لے کر 12-13 ربیع الاول تک 4 دن کے لیے چراغاں، تاکہ گلیاں، مکانات دلہنوں کی طرح سجی ہوئی نظر آئیں، مرچیں لگائیں، کمکمیں لگائیں، جھنڈیاں لگائیں۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس طرف ترغیب دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علموا اولادکم بحب نبیکم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان اور تمہاری اولادوں کے ایمان اور تمہاری نسلوں کے ایمان سلامت رہیں تو انہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے درس دیا کرو، محبت رسول کا سبق دیا کرو، محبت رسول گھول گھول کے اپنی نسلوں کے دلوں میں پلایا کرو، ان کی روحوں میں سمایا کرو، تاکہ بچپن ہی سے ان کی نشو و نما، ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی فکر کی پرورش، ان کی سوچ کی پرورش، ان کے ذوق ایمانی کی پرورش، ان کے ذوق فکری کی پرورش، ان کے ذوق علمی کی پرورش اس انداز کے ساتھ ہو کہ رگ رگ میں، ریشے ریشے میں عشق رسول سما جائے، محبت رسول سما جائے اور ادب رسول سما جائے، یہ ان کا سونا، جاگنا، اوڑھنا، بچھونا بن جائے۔ گویا ایمان کے پودے کو اور ایمان کے درخت کو عشق رسول، محبت رسول اور ادب رسول کا پانی اتنی کثرت سے دیا جائے کہ اس کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں یہ چیز رچ بس جائے، پھر ایمان تمہارا اگلی نسلوں کا محفوظ ہوگا اور نسلاً بعد نسل محفوظ کر رہے گا۔ اور یہ ماہ ربیع الاول میں اس ذوق کو زندہ کرنا، اس عمل کو زندہ کرنا، اس معمول کو قائم و دائم رکھنا اور اپنے بچوں کے ذریعے قائم رکھنا، اپنی بیویوں کے ذریعے قائم رکھنا، اپنی اولادوں، نسلوں اور خاندانوں کے ذریعے قائم رکھنا، اپنی گلیوں میں، اپنے گھروں میں اور اپنے محلوں میں قائم رکھنا، اس کا اہتمام کرنا، میں یقین سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اہتمام اولادوں اور نسلوں کے اندر محبت رسول کو منتقل کرنے کا بہترین ذریعہ، اس سے بہتر شکل کوئی۔ اور پھر دیکھیں کہ ہر سال یوم پاکستان آتا، 14 اگست آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو جو 14 اگست آتا ہے آپ دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں ہر طرف جھنڈے لگتے ہیں پاکستان کے، جھنڈیاں لگتی ہیں،
اور پاکستان کے جھنڈے کے حوالے سے جھنڈیاں تیار ہوتی ہیں، اور راتوں کو اس رات کو چراغاں ہوتا ہے، اور پورے سج دھج کے ساتھ اہتمام ہوتے ہیں یوم پاکستان کے منائے جانے کے، توپوں کی سلامیاں ہوتی ہیں، پرچم کشائی ہوتی ہے۔ کیوں یہ سب کچھ ہوتا؟ کیا قرآن مجید میں حکم ہے اس بات کا کہ جس ملک میں تم رہو، جس تاریخ کو وہ ملک بنایا گیا ہو، ہر سال جب وہ تاریخ آئے تو اس ملک کا یوم تاسیس منایا جائے؟ کیا قرآن مجید میں حکم ہے؟ بولیے، کیا حکم ہے قرآن مجید میں؟ کیا حدیث پاک میں یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہے کہ یوم پاکستان یا اپنے اپنے ملک کا جو بھی یوم آئے اس ملک کے باشندے اسے اس اہتمام سے منائیں؟ کیا یہ سنت ہے؟ کیوں ایسا کیا جاتا؟ اور پھر ایسا جب دھوم دھام سے کیا جاتا ہے تو پھر اس پر کبھی اعتراض نہیں ہوتا، اس پر کبھی فتوے نہیں لگتے، اس پر کبھی کوئی چیب جبی نہیں ہوتا، کبھی کسی طبیعت پر بوجھ نہیں آتا، کسی پیشانی پر بل نہیں آتا۔ اس لیے نہیں آتا کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ نسلوں کو اپنے ملک کی محبت ان کے دلوں میں منتقل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تاکہ انہیں اس ملک کے قیام سے محبت ہو، اس ملک کے وجود سے محبت ہو، اس ملک کی بقا سے محبت ہو، اس ملک کی سلامتی سے محبت ہو، اس ملک کی خطہ زمین سے محبت ہو، اس ملک کے چپے چپے سے محبت ہو۔ اور جب تک نسلیں پاکستان سے اس طور پہ جذباتی محبت نہ کریں گی، وہ اس ملک کی بقا کے لیے کل کو جنگ بھی نہ کر سکیں گے، اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن لٹا بھی نہ سکیں گے۔ تو ملک سے محبت کرنا تو دوسرے درجے کی بات ہے، ملک سے محبت کرنا تو دوسرے درجے کی بات ہے، اس سے پہلے درجے کی بات اور ساری کائنات کی محبتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی بات تو اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے۔ اپنے نبی سے محبت کرنا ہے، اپنے رسول سے محبت کرنا ہے، اپنے آقا سے محبت کرنا ہے، جن پر ایمان لانے سے ہم مسلمان ہوئے، جن کے تعلق سے ہم مسلمان ہوئے، جن کی نسبت سے ہم مسلمان ہوئے، اور جن کے دم سے اور جن کی نسبت سے، جن کی برکت سے ہمیں مسلمانی کی نعمت ملی، تو ہمیں شعور ملا کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اسی نسبت کا شعور تھا۔ دوستوں، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو وقت اسلام کی تاریخ میں آگے گزرتا جا رہا ہے، مادیت کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، انفرادی طور پر نفسانیت کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، اور فکری، ذہنی اور اجتماعی سطح پر مادیت کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ ایمانی قدروں کی اہمیت کو بھولتے جا رہے ہیں، روحانی قدروں کی اہمیت کو بھولتے جا رہے ہیں، اور جب وقت ہوتا ہے ان قدروں کو سنبھالا دینے کا، ہم توجہ نہیں کرتے، صرف نظر کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے اور نقصان کا وقت آتا ہے تو پھر پشیماں ہوتے ہیں۔ مگر ہمیشہ قاعدہ ہے کہ اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی تھے۔ پاکستان کی محبت اور پاکستانیت کا تصور جن جن صوبوں میں، جن جن علاقوں میں، جن جن خطوں میں پوری حقیقی روح کے ساتھ لوگوں کے اندر پیدا نہ کیا گیا، آج انہیں پاکستان کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، بلکہ کئی جگہیں ہیں جہاں پاکستان کے خلاف نعرے لگتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے جلائے جاتے ہیں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کا جھنڈا سندھ میں جلایا گیا، سندھو دیش بنانے کے اعلان کیے گئے، تو بعض لوگوں پر بغاوت کے مقدمات قائم کیے گئے، انہیں جیل میں دیا گیا، اور آج نظریہ پاکستان کی حفاظت کا نام لینے والی جھوٹی حکومت، نظریہ پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کی بات کرنے والی، دجل اور فریب کرنے والی بکار حکومت کا دور آیا تو پاکستان کا جھنڈا جلانے والے رہا کر دیے، فقط اس لیے کہ وہاں ایک سیاسی جماعت جس کا زور ہے
تاکہ اس کے خلاف اس تحریک کو اس کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ ظالمو خدا کا خوف کرو، تم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تمہارا اور دوسری سیاسی جماعتوں کا جھگڑا اپنی جگہ بجا، مگر اسلام اور پاکستان کا نظریہ بھی قربان کر دیا اس بات پر۔ پاکستان کی سالمیت بھی بھول گئی، پاکستان کے جھنڈے کا تقدس بھی بھول گئے، تاکہ اپنے سیاسی دشمن کو پریشان کیا جا سکے۔ یہ اسلام ہے، یہ غیرت ہے، یہ حمیت ہے، یہ تمہارا دین، یہ تمہارا نظریہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نفسانیت اور مادیت کی چھاپ اتنی آ گئی کہ اب ہر بات کے اندر ایک دجل ہے، فریب ہے، عیاری ہے، مکاری ہے اور منافقت۔ اسلام کی قدریں، ایمانی اور روحانی قدریں بھی اسی نفسانیت اور مادیت کی گرد میں دبی جا رہی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ملک کی بقا اور سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر دور کی آنے والی نسلوں کو اس ملک کی محبت، اس ملک کے قیام کی محبت، اس ملک کے وجود اور بقا کی محبت مختلف طریقوں سے گھول گھول کے انہیں پلائی جائے، تاکہ لوگ کٹ مریں مگر اپنے ملک کی عزت پر آنچ نہ آنے۔ تو یہ سارے ملک، یہ تو ایک ملک ہے، ارے ساری کائنات کے ملک ایک طرف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑوں کی دھول کا ذرہ ایک۔ یہ سب حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے، آقا کے جوڑوں کی دھول کا صدقہ ہے۔ وہ عزت ہے تو ملکوں کی بھی عزت ہے، وہ حرمت ہے تو پاکستان کی بھی عزت و حرمت ہے، اس نسبت کا تقدس ہے تو پھر ہماری مسلمانی بھی ہے، اور اس نسبت کا تقدس نہیں تو پھر کوئی شے۔ مگر یہ بہت بڑی سازش ہے، ایک بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف کہ ملکوں کے یوم منائے جائیں تو کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، علم کے نام پر، رد بدعت کے نام پر اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، اور یہ سامراجی، برطانوی اور استعماری طاقتوں کی سازش ہے اسلام کے خلاف، عالم اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف، تاکہ اسلام کے اندر سے محبت کے تصور کو جڑوں سے کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ سازش کیا؟ ہر یوم منایا جائے، کوئی فتویٰ نہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم کا یوم منایا جائے، کوئی فتویٰ نہیں۔ بڑے بڑے مدرسے، دارالعلوم دیوبند ہو، دارالعلوم بریلی ہو، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، علی گڑھ ہو، جامع ازہر ہو، جتنے دار، ان کے یوم 100 سالہ جشن سب کچھ منایا جائے، کوئی فتویٰ نہیں۔ یوم اقبال منایا جائے سال میں 2 بار، کوئی فتویٰ نہیں۔ جس کا یوم چاہے منا لیں، اس پر کوئی فتویٰ۔ کسی ملک کا یوم تاسیس منا لیں، کوئی فتویٰ نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی ملک کے صدر انتقال کر گئے کسی حادثے میں، تو اب ان کا سالانہ یوم منایا جائے، اس پر بھی کوئی فتویٰ نہیں۔ سیاسی یوم منا لو، سیاسی عرس منا لو، بولیے، تب بھی کوئی فتویٰ نہیں، اور مذہبی یوم منا لو تب بھی کوئی فتویٰ نہیں، اپنی جماعتوں کے یوم تاسیس منا لو تب بھی کوئی فتویٰ نہیں، ملکوں کے قیام کے یوم منا لو تب بھی کوئی فتویٰ نہیں، اپنے اپنے اکابر کے شخصیات کے یوم منا لو تب بھی کوئی فتویٰ نہیں۔ مگر جب یوم ولادت مصطفیٰ منانے کی بات آئے تو فتووں کی زبانیں کھلنے لگتی، خدا کا خوف نہیں کیا جاتا۔ ارے کچھ تو شرم ہونا چاہیے، کچھ تو حیا ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔
یہ توپیں جو یوم پاکستان پر چلتی ہیں، باہر میں جائیں وہ توپیں، اگر ولادت مصطفیٰ پہ نہ چلیں اور ملکوں پر چلیں، جہنم میں جائیں وہ توپیں۔ ہمیں کیا غرض ان توپوں سے؟ ہمیں کیا غرض اس سلامی سے؟ باہر میں جائے وہ سلامی جو میلاد مصطفیٰ کے دن نہ ہو اور باقی پاکستان اور باقی ملکوں کے قیام پر ہو۔ باہر میں جائیں وہ پرچم کشائی جو میلاد مصطفیٰ کے دن نہ ہو اور باقی دنوں میں ہو۔ ہمیں ان دنوں سے کیا غرض؟ ارے ہم تو دیوانے لوگ ہیں، ہمیں ان یوموں سے کیا غرض؟ ان سلامیوں سے کیا غرض؟ ان چراغاں سے کیا غرض؟ ہمارے تو سارے چراغاں نسبت رسول سے ہیں، ہماری تو ساری سلامیاں نسبت رسول سے ہیں، ہماری تو ساری عزتیں نسبت رسول سے ہیں، ہمارا تو سب کچھ عزت رسول سے ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ علامہ کہتے ہیں کہ کشتی و دریا و طوفانم توئی، محبوب کشتی بھی تم، دریا بھی تو، طوفان بھی تو، ساحل بھی تو، علم بھی تو، عرفان بھی تو۔ تو اگر حضور کی ولادت اور آمد کے دن کے لیے خوشی نہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی دن باعث خوشی نہیں ہے۔ ارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کی پیدائش پر بھی ہم خوشیاں مناتے، شادیوں پر خوشیاں مناتے۔ یہ ساری خوشیاں کہاں سے نکل آئیں؟ یہ کس قرآن سے نکل آئیں؟ کس شریعت سے نکل آئیں؟ تو یہ اس لیے گوارا کر لی گئیں کہ چلو اللہ کی نعمت ہے، ان پر شکر بجا لانے میں حرج کوئی نہیں۔ اس اصول کے تحت گوارا کر لی گئی فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان پر خوشیاں منانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اگر ان چھوٹی نعمتوں پر خوشیاں منانے میں حرج نہیں تو جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت، جس نعمت کے صدقے ساری نعمتیں وجود میں آئیں، تو اس پر خوشیاں کیوں نہ منائی جائیں؟ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اور تمہاری نسلوں کے ایمان سلامت رہیں تو حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت کے سبق اور درس گھول گھول کے بچوں کی روحوں میں، نسلوں کی روحوں میں پلائے۔ اور جب حضور کے میلاد پاک کا مہینہ آئے، پورے کوشش کریں پورا مہینہ صلاۃ و سلام کی گونجوں سے، صداؤں سے گونجے، گلیاں، گھر، بازار، کوچے، محلے چراغاں، جھنڈیاں لگیں، مبارکبادیاں ہوں، صدقات و خیرات ہوں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیں، تاکہ بچے کو چھوٹے بچے بھی ماں باپ سے پوچھیں کہ کیا ہے جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو ماں باپ بتائیں بیٹو ہمارے نبی کی ولادت کا مہینہ آ گیا ہے۔ ہائے خوشیوں کا زمانہ آ گیا۔ تو یہ میلاد النبی زندہ باد اور جشن میلاد النبی زندہ باد کی گونج رہنی چاہیے پورا مہینہ، تاکہ نسلوں کو یہ سبق منتقل ہو۔ میرا زور اس بات پر ہے، نسلوں کو یہ سبق منتقل، وہ یہ سبق یاد رکھیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسے سلامت رکھنا یہ تحریک منہاج القرآن کا مقصد اولی ہے۔ ہماری تحریک، ہمارا مشن، ہمارا سب کچھ اسی کی بقا سے، ہم خود اسی کے لیے باقی، اور یہ نہیں تو ہم پھر کسی مقصد کے لیے نہیں۔ مصطفی انقلاب مشن وہ بھی اسی کی پیداوار ہے، اسی محبت، اسی نسبت، اسی تعلق اور اسی غلامی کی پیداوار ہے۔ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس میں درس دیا گیا کہ ایمان والو سن لو کہ جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں ان سے تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ اہل ایمان اپنی جانوں سے بھی عزیز تر رکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی جانوں سے بھی عزیز تر رکھیں اور اپنی جانوں سے بھی قریب تر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس میں ایک بیان واقعہ بھی ہے اور تعلیم و تلقین بھی۔ بیان واقعہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اے مومنوں تمہاری جانوں سے بھی قریب تر ہے، تمہاری جانوں سے بھی قریب تر ہے۔ اور تعلیم و تلقین یہ ہے کہ تم نبی کو اپنی جانوں سے بھی عزیز تر جانا۔ دو بات کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی قریب تر ہے، اور یہ کہ تم اس نبی کو اپنی جانوں سے بھی عزیز تر اور محبوب تر جانا۔ اس کے دو مطلب۔ قریب تر ہونے کا ناطہ یہ ہے کہ تمہیں اگر چھوٹا سا کانٹا بھی چبھے تو اس کا احساس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتا ہے، اور اتنا جلد ہوتا ہے کہ تمہاری جانوں پر ابھی اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا کہ تمہارے نبی اپنی امت کی تکلیف سے پہلے مطلع ہو جاتے ہیں، آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے ہی اندر سے تمہاری جانوں سے اللہ کے رسول آ گئے، عزیز علیہ ما عنتم، جو تکلیف تمہیں ہوتی، جس ہلاکت کی طرف تم بڑھتے ہو، جو کانٹا تکلیف پریشانی ہلاکت کا تمہیں چبھتا ہے، عزیز علیہ، تو یہ رسول اس کے احساس پر غالب ہے، اس کے احساس پر غالب، یعنی تمہارا قدم گمراہی کی طرف اٹھتا ہے تو یہ رسول، اس رسول کی روح تڑپ جاتی ہے، تم پریشان ہوتے ہو تو اس کا اثر اس رسول کی طبیعت پہ ہوتا ہے، تو تمہاری پریشانیاں اور تکلیفیں اس محبوب پر رسول پر شاک گزرتی ہیں، تمہاری پریشانیاں اس رسول کو پریشان کر دیتی ہیں، انہیں دکھی کر دیتی، تمہارے دکھ رسول کو دکھ دیتے اور تمہارے سکھ رسول کو سکھ دیتے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب تمہارے ساتھ اتنا ہے، شفقتوں کا قرب، رحمتوں کا قرب، محبتوں کا قرب، عنایتوں کا قرب، احساس کا قرب، شعور کا قرب، وجدان کا قرب اتنا ہے کہ تمہاری جان کو تمہاری تکلیف کا احساس شاید بعد میں ہوتا ہوگا، مگر وہ تکلیف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شاک پہلے گزرتی۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر کھاتے مگر جہنم میں گڑے، جہنم کے گڑے میں گرنے والے لوگوں کو کھینچ کھینچ کر جنت کی طرف بلاتے، اور ساری ساری رات آقا کبھی سجدہ ریزیاں کرتے، کبھی قیام کی حالت میں کھڑے رہتے، آپ کے قدمین شریفین متورم ہو جاتے، ان پر سو جاتے، اور جب پوچھا جاتا حضور آپ تو گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو کبھی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، اور کبھی فرماتے کہ ٹھیک ہے اللہ پاک نے مجھے تو محفوظ کیا مگر میں اپنی امت کی بخشش کے لیے ساری ساری رات جاگ رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری مشقتیں ہماری خاطر برداشت کی، احد کے میدان میں پتھر ہماری خاطر تھا، غزوہ خندق میں اپنے بطن پاک پر پتھر ہماری خاطر باندھے، بدر کے میدان میں غزوات کی مشقتیں ہماری خاطر تھی، طائف کے بازاروں میں اپنا جسد اقدس لہو لہان اس امت کی خاطر کی جائے، اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرمائی امت کی خاطر، مصائب و آلام جھیلے امت کی خاطر، 3 سال تک قید و بند کی مشقتیں جھیلی، بھوک اور پیاس کے عالم میں زندگی بسر کی حضور نے امت کی خاطر، اللہ کی مخلوق کی خاطر، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفیں رسول پر شاک گزرتی، تو تمہاری جانوں سے یہ رسول قریب تر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی محبت تم سے تمہاری جان کو نہیں جتنی محبت تم سے مصطفیٰ کی ذات پاک کو، تمہارا اتنا بھلا تمہاری جانیں نہیں چاہتی جتنی تمہاری بھلائی مصطفیٰ کی ذات پاک چاہتی ہے، تمہاری خیر کی طلب اتنی تمہاری اپنی جان کو نہیں جتنی تمہاری خیر کی طلب خود مصطفیٰ کی ذات پاک کو ہے،
حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے لیے حضور ہر وقت کشاں کشاں بھاگتے دوڑتے حریص رہتے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رافت و رحمت کا پیکر ہے، خود فاقہ کر لیتے ہیں، لقمے اپنے غریب امتیوں کو بانٹ دیتے ہیں۔ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ تمہاری جانیں تمہارے جسموں سے جتنی قریب ہیں، جان لو کہ اس سے کہیں زیادہ قریب تر رسول کی ذات تمہارے ساتھ۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر تم سے قریب تر ہیں، تو لوگوں تم بھی پھر اپنے محبوب نبی کو جانوں سے بڑھ کر عزیز تر جانا کرو۔ تو جتنا پیار تم اپنی جان سے کرتے، اس سے بڑھ کر پیار حضور کی ذات سے کیا کرو۔ جتنی محبت اپنی جان سے کرتے ہو، اس سے بڑھ کر محبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیا کرو۔ جتنا احساس تمہیں اپنی جان کا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ حضور کا پاس ہونا چاہیے، آقا کی نسبت کا حیا ہونا چاہیے، حضور کے تعلق کا شرم اور برم ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر حضور کی محبت، حضور کی اطاعت اور حضور کا ادب ہونا چاہیے۔ یہ دوہرا رشتہ ہے، یہ دوہرا رشتہ ہے۔ بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں جو کرنا چاہتا تھا وہ 5 نکات پر مشتمل تھی۔ کتنے؟ 5 نکات پر مشتمل تھی کہ اس تعلق اور اس محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ وہ 5 تقاضے بیان کرنا چاہتا تھا، مگر انشاءاللہ یہ مضمون اگلے جمعہ کو انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آج اتنی بات میں نے سمجھائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہم سے کیا ہے اور ہمارا تعلق آقا سے کیا ہونا چاہیے۔ ہم سے حضور کا تعلق جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ کہ حضور ہم سے ہماری جانوں سے بھی قریب تر ہے۔ اگر آپ اس احساس کو پختہ شعور میں بدل لیں، اور یہ شعور آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دلوں میں، آپ کی روحوں میں، آپ کے وجدان اور عرفان میں قائم اور دائم ہو جائے، اور ہم وقت یہ شعور آپ کے اندر قائم رہے، بیدار رہے، تو آپ اندازہ کریں کہ ایمان کی حالت کتنی بدل جائے۔ اگر یہ شعور پیدا ہو جائے اور ہر وقت یہ خیال رہے کہ حضور علیہ السلام ہم سے ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر قریب تر ہیں، اور ہمیں حضور اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز تر ہیں، یہ دوہری نسبت اگر یہ شعور بن جائے اور یہ متحقق ہو جائے، پختہ ہو جائے، زندہ ہو جائے، تو ہمارے ایمان کی حالت یکسر بدل جائے۔ پھر جب بھی کسی محبت کا سوال آئے گا تو وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فروتر ہوگی، حضور کی محبت سے نیچے ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا، ایمان کا دم نہیں بھر سکتا، اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا، جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین سے بڑھ کر محبت نہ کرے، پھر اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت نہ کرے، اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرے، اور ساری کائنات میں بسنے والوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا ایک ہی معیار بیان فرمایا، کیا؟ بولیے، ایک ہی معیار، وہ یہ کہ ساری کائنات کی محبتیں جب تک محبت رسول کے سامنے قربان نہ ہو جائیں تو سمجھیں کہ ہمیں ایمان نصیب ہی نہیں ہوا۔ مال کی محبت، جان کی محبت، اولاد کی محبت، والدین کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، خاندان کی محبت، دنیا کے جاہ و منصب کی محبت، حتیٰ کہ ساری کائنات کی جملہ محبتیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی دہلیز پر سجدہ ریز نہ ہو جائیں، اور حضور علیہ السلام کی محبت کے سامنے مانگ نہ پڑ جائیں، اور محبت رسول کے سامنے قربان نہ ہو جائیں، تو سمجھو کہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوئی۔ ایمان نام ہی محبت رسول کی انتہا کا ہے، ایمان نام ہی محبت رسول میں حد سے گزر جانے کا ہے۔ یہ آخری جملہ ہے جو سمجھانا چاہتے، اس کو ذہن نشین کر لیں کہ ایمان نام ہی اس بات کا ہے کہ محبت رسول میں ہر حد سے گزر جایا جائے۔
بولیے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان نام اس بات کا ہے کہ محبت رسول میں ہر حد سے گزر جایا جائے، جان سے محبت پیچھے رہ جائے، مال سے محبت پیچھے رہ جائے، اپنی عزت و آبرو سے محبت پیچھے رہ جائے، اپنی اولاد سے محبت پیچھے رہ جائے، والدین سے محبت پیچھے رہ جائے، اقربا خاندان جملہ رشتوں سے محبت پیچھے رہ جائے، حتیٰ کہ ساری کائنات کی ہر شے سے محبت پیچھے رہ جائے، اور محبت رسول ہر محبت سے آگے گزر جائے، اس حالت کا نام ایمان ہے۔ تو جہاں ہر محبت جا کر ایک حد پہ رک جاتی، اولاد کی محبت بھی ایک حد پر رک جا، اس سے آگے نہیں گزرتی، والدین کی محبت بھی ایک حد پہ رک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی، خاندان کی محبت، اپنی عزت و آبرو کی محبت، جاہ و منصب کی طلب، حتیٰ کہ کائنات کی کسی بھی شے سے محبت ہو تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، تو تمام محبتیں ایک حد پر رک جاتی ہیں۔ تو ایمان کیا ہے کہ ہر محبت ایک حد پر رک جائے اور محبت رسول ہر حد سے آگے گزر جائے، اس کا نام ایمان۔ ہر محبت اپنی اپنی حد پر جو اللہ نے مقرر کر دی، جو اللہ کے رسول نے مقرر فرما دی، جو شریعت اسلامیہ نے ہر محبت کے لیے ایک حد مقرر کر دی، انتہا مقرر کر دی، تو ایمان یہ ہے کہ ہر محبت ایک حد پر رک جائے اور محبت رسول ہر حد سے آگے گزر جائے۔ یہ حالت نصیب ہو تو ایمان، یہ حالت میسر ہو تو اسے بولیے ایمان کہتے ہیں۔ محبت کو یہ حالت میسر ہو تو اسے ایمان کہتے ہیں، مگر ہم ایمان کے اس تصور کو بھولے جا رہے ہیں، بلکہ بھلایا جا رہا ہے جان بوجھ کر۔ علم ہے کہ اگر مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کا یہ تصور ختم کر دیا گیا تو پھر اس نسل کو اسلام سے دور لے جانا بڑا آسان ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو۔ فرنگی تخیلات مل گئے ہیں نا فکر عرب کا، اور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدنوں سے نکالی جا رہی ہے۔ اب خالی خلی نمازوں کا نام اسلام رکھا جا رہا ہے، خالی روزوں کا نام اسلام رکھا جا رہا ہے، خالی اطاعت کا نام، خالی اعمال کا نام اسلام رکھا جا رہا ہے، اور محبت رسول کو اس میں سے نکالا جا رہا ہے۔ جس نماز سے محبت رسول نکل گئی وہ نماز ایک مردہ جسم ہے، نماز نہیں۔ جس روزے سے محبت رسول نکل گئی وہ روزہ مردہ ہے، روزہ نہیں۔ جس حج سے محبت رسول نکل گئی وہ حج مکہ آنا جانا ہے، حج نہیں ہے۔ جس حج سے محبت رسول نکل گئی وہ عرب آنا جانا ہے، وہ حج نہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جس سے محبت رسول نکل گئی وہ عرب آنا جانا ہے، وہ حج نہیں ہے۔ اور اسلام کے جس بھی عمل سے محبت رسول نکل گئی وہ عمل خالی کھولی مشقتیں ہیں، محنتیں ہیں، حرکتیں ہیں، ان کا نام اعمال صالحہ نہیں۔ اعمال محبت رسول سے اعمال صالحہ بنتے، عقیدہ محبت رسول سے ایمان بنتا ہے، سیرت محبت رسول سے اتباع بنتی ہے۔ والغرض محبت رسول وہ روح ہے کہ یہ ہے تو جسم سلامت ہے ایمان کا، اور یہ روح نکل جائے تو کچھ بھی سلامت نہیں، پھر خالی تخیلات ہیں، خالی تصورات ہیں، مردہ رسمیں ہیں۔ آج ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے دور جدید میں کہ اسلام کے تصور سے اور اسلام کی تعلیمات سے عشق و محبت رسول کے تصور کو نکالا جائے، عشق اور محبت رسول کے تصور کو نکالا جائے۔ کسی نعت خان نے نعت پڑھی اور حضور علیہ السلام کی کنڈل والی زلفوں کا ذکر کر دیا تو فوراً مفتی، اسلام کی تعلیم دینے والا معلم، خطیب
مفکر، مدرس، عالم بول اٹھا، بھئی اسلام کی تعلیمات کی بات کرو، ان زلفوں اور گیسوؤں کی بات کا کیا تعلق اسلام سے؟ ہائے ہائے ہائے، ارے تجھے مفتی کس نے بنا دیا؟ تجھے عالم کس نے بنا دیا؟ تجھے خطیب، مفکر، محقق کس نے بنا دیا؟ تیرے اندر تو اسلام کا فہم ہی نہیں ہے، اسلام کے تصور کی روح ہی نہیں ہے، تو اسلام کی الف بے جیم سے بھی واقف نہیں ہے۔ انہی کنڈلوں میں تو سب کچھ ہے، ہائے ہائے، انہی گیسوؤں میں تو سب کچھ ہے، انہی زلفوں میں، کنڈلوں میں تو سب کچھ ہے۔ جو ان کنڈل کے اسیر ہو گئے وہی ابو بکر صدیق ہو گئے، جو ان گیسوؤں کے اسیر ہو گئے وہی فاروق ہو گئے، ارے جو اس چہرے کا اسیر ہو گیا وہی عثمان ہو گیا، اور جو اس سراپے کا اسیر ہو گیا وہی علی شیر خدا ہو گیا، جو اس محبت کا اسیر ہو گیا وہی بلال ہو گیا، وہی سلمان ہو گیا، جس کو اس چہرے کی محبت نصیب ہو گئی وہی مسلمان ہوا، ورنہ اس محبت کے بغیر ان زلفوں اور چہروں کو ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو لہب بھی دیکھتا تھا، مگر اس نے غیر بن کے دیکھا تھا، اور ابو بکر و عمر نے مجنو بن کے دیکھا تھا۔ انہوں نے محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا، پھر جب محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا تو ان کے جسموں کا ایک ایک بال، ایک ایک رونگٹا، ان کے جسم کا ایک ایک ریزہ ذرہ اپنے اپنے حال میں مست ہو کر صبح و شام پکارتا رہتا تھا کہ اب میری نگاہوں میں رشتہ ہی نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ تو جب تک دوستو من کی یہ کیفیت نہ ہو جائے، نگاہ کی یہ کیفیت نہ ہو جائے، تمہاری نظر کی یہ کیفیت نہ ہو جائے، تمہارے وجدان کی یہ کیفیت نہ ہو جائے، تمہارے حال کی یہ کیفیت نہ ہو جائے، اور تمہارا سارا من اس کیفیت میں مست و بے خود نہ ہو جائے کہ جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، سمجھو کہ ایمان تمہارے اندر آیا ہی نہیں ہے۔ وہ باہر باہر سے چکر لگا کے چلا گیا، وہ باہر باہر سے چکر لگا کے چلا گیا، تمہارے جسم کے گھر میں ایمان نے قدم ہی نہیں رکھا۔ اگر قدم رکھا ہوتا تو پھر حضور کی زلفوں سے محبت ہوتی، ان کنڈلوں والی زلفوں سے محبت ہوتی، اس گیسوئے یار سے محبت ہوتی، ان محبوب کی آنکھوں سے محبت ہوتی، ان کے رخ و رخسار سے محبت ہوتی، اس کے حسن سراپا سے محبت ہوتی، آقا کے چلنے بیٹھنے سے محبت ہوتی، ارے جس انداز سے حضور زمین پہ قدم رکھتے اس رنگ سے بھی محبت ہوتی، اس ڈھنگ سے بھی محبت ہوتی، اور جن گلیوں میں حضور چلتے ان گلیوں سے محبت ہوتی، جن پتھروں پہ حضور کی نگاہیں پڑتی ان پتھروں سے محبت ہوتی۔ میں تو کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھا چاند کو بڑی محبت سے دیکھتا ہوں، چاند کو بڑی محبت سے دیکھتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں اس جگہ کوئی شے ایسی نہیں جسے دیکھنا چاہیں اور وہ شے ہو کہ جس پر نگاہ یار بھی پڑی ہے، حضور کی نگاہ بھی پڑی ہو، تو پھر آ جا کے چاند نظر آتا ہے کہ چاند چلو تو جیسا بھی ہے پر تجھ پر حضور کی نگاہ تو پڑتی تھی نا، اس خیال سے چاند کو تکتے ہیں۔ تو بھائی یہ خیال پیدا ہو جائے تو یہی ایمان ہے، یہ خیال پیدا ہو جائے تو یہی ایمان ہے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ ایمان تو دیوانگی کا نام ہے، ایمان فرزانگی کا نہیں، ایمان دیوانگی کا نام ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اللہ جل مجدہ ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا وقت آیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا۔ پورے قرآن میں انبیاء کی آمد اور ان کی بعثت کے ذکر ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ہر نبی کو بھیجا، ہر رسول کو بھیجا، اور یقیناً انبیاء رسولوں کو بھیجنا انسانیت پر احسان ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کی بعثت کو اپنی زبان مبارک سے، زبان الوہیت سے انسانیت اور اہل ایمان پر احسان کہہ کر جتایا نہیں ہے۔ احسان جتلایا صرف ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ کا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے
کہ اس نے اپنا محبوب رسول ان کو عطا کر دیا اور دنیا میں ان میں بھیج دیا، من انفسہم، ان کی نسلوں سے۔ اب یاد رکھ لیں یہ سوال کہ امت میلاد کی رات جشن کیوں مناتی ہے؟ مینار پاکستان کی رات لاکھوں کی تعداد میں تحریک منہاج القرآن کی دعوت پر اہالیان پاکستان اور اہالیان مصر، عرب و عجم کے لوگ عاشقان مصطفیٰ مینار پاکستان کے سائے میں جشن مولد مصطفیٰ منانے کے لیے کیوں جمع ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے احسان کا شکر بجا لانے کے لیے۔ اور اگر کوئی خوشی نہ منائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا ہے، اس نے خود اپنے آپ کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے۔ جن پر احسان ہوتا ہے وہ شکر مناتے ہیں، جن پر احسان ہوتا ہے وہ بربلا تحدیث نعمت کرتے ہیں، اما بنعمت ربک فحدث، اور تم پر جب اللہ کی نعمت اور احسان ہو تو اسے کھلے بندوں اظہار کیا کرو، کھلے بندوں اظہار کیا کرو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم پر جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منایا کرو۔ اگر ذہنوں میں سوال آئے کہ حضور کے میلاد کی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کا یہ طریقہ جشن منانے کا کیا ہے، تو جشن منانے کا طریقہ حکم قرآن ہے، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور رحمت پر جو تمہیں ملے خوشی منایا کرو، سیلیبریٹ کیا کرو، کومیموریٹ کرو، سیلیبریٹ کرو، احتفال کرو، جشن مناؤ۔ اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر اور موسیٰ علیہ السلام کی امت پر من و سلوہ اور ادھر مائدہ اترتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جس دن مائدہ اترا ہے لَتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، جس دن اللہ کی نعمت کھانے کی نعمت آسمان سے اتری ہے یہ دن اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنایا جائے گا۔ اگر اللہ کی نعمت دسترخوان نعمت اترے تو اگلی پچھلی نسلوں کے لیے وہ دن عید کا دن بن جائے، اور جس دن ساری کائنات کی نعمتوں کا وسیلہ خود محمد مصطفیٰ اترے وہ دن کل نسلوں کے لیے عید کا دن کیوں نہ بن جائے۔ تو اللہ نے احسان جتلایا، اور احسان کسی عام نبی اور رسول کی آمد پہ نہیں، فقط آقا پہ جتلایا، اور پھر آگے حکم دیا کہ یہ احسان میں نے صرف حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے کے لوگوں پر، صحابہ پر نہیں کیا، ان کی بعد کی نسلوں پر بھی کیا ہے، تاکہ قیامت تک ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ پر خوشیاں فلیفرحوا، خوشیاں منانے کا عمل تسلسل سے جاری رہے۔ قرآن مجید نے کہا اگلی آیت میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، سورہ جمعہ میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا، کرم کیا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور یہ احسان نہ صرف اس زمانے کے لوگوں پر ہے بلکہ ان لوگوں پر بھی ہے جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے، جن کی ملاقات اس دور کے صحابہ سے نہیں ہوئی۔ بعد کے زمانے میں آنے والی نسلوں پر بھی احسان اسی طرح ہے۔ ذالک فضل اللہ، اور میرے مصطفیٰ کی آمد اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جس کو چاہتا ہے اللہ فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ اس عظیم فضل کا مالک ہے۔ تو حضور کی آمد کو اللہ نے فضل عظیم قرار دیا۔ اور یاد رکھ لیں آمد آتی رہتی، ہوتی رہتی ہے، مہمان آتے رہتے ہیں، اور جو سلطان ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، جو صدر مجلس ہوتا ہے، وہ سب سے آخر پہ آتا ہے۔ جب وہ آ جائے تو اس کے بعد کوئی کرسی کسی اور کے لیے نہیں چھوڑی جاتی، دروازے بند ہو جاتے ہیں۔
وہ مہمانوں کا آخری مہمان ہوتا ہے. یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کی آمد پر میں نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند کر دیا. اب کائنات کروڑوں برس رہے یا اربوں برس رہے، مصطفیٰ کی آمد کے بعد نہ کسی نبی کی بعثت ہوگی، نہ کسی رسول کی بعثت ہوگی، نہ کسی پر کوئی وحی اترے گی، نہ کوئی کتاب آئے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہ سارے نبیوں کے خاتم بن کے آ گئے. تو حضور کی آمد پر جب سلسلہ نبوت بھی بند ہو گیا، سلسلہ رسالت بھی بند ہو گیا، اور وحی اور کتابوں کا نزول بھی بند ہو گیا، تو پتہ چلا کہ جو مقصود کائنات تھا، جو مقصود سلسلہ نبوت تھا، جو مقصود سلسلہ انبیاء و رسول تھا، اب وہ مقصود آ گیا ہے، وہ سلطان آ گیا ہے، وہ آخر الانبیاء آ گیا ہے، وہ بادشاہ آ گیا ہے، وہ صدر کائنات آ گیا ہے. اس کے بعد اب کسی صاحب نبوت و رسالت کی آمد کی گنجائش نہیں، چونکہ اس نے پہلے آئے ہوئوں کی کتابوں پر تصدیق کی مہر لگانی ہے. تو اس نے آقا علیہ السلام کا کل کائنات اول و آخر زمانوں کا سلطان بنا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو بندہ زمین پر جس طرح میرا ذکر کرتا ہے میں عرش پر اسی طرح اس کا ذکر کرتا ہوں. اب بندہ ذکر کرتا ہے اپنے حال، اپنے مرتبے کے مطابق، اور جب اللہ ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے مرتبے اور اپنی شان کے مطابق. مگر فرمایا کہ اگر بندہ زمین پر میرا ذکر تنہا کرتا ہے، تنہا، دونوں طرح ذکر کرنے کی اجازت ہے اور حکم ہے، خفی بھی اور جلی بھی، بالسر بھی بالجہر بھی، فرد کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی، سب کے لیے. فرمایا جو شخص میرا ذکر تنہا کرتا ہے میں عرش پر اس کا ذکر تنہا کرتا ہوں، اور جو شخص زمین پر میرا ذکر اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے، فی مالا ان کا لفظ استعمال فرمایا، حلقہ، جماعت، بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے اجتماع میں، تو میں بھی اس کا ذکر اجتماع میں کرتا ہوں. اب زمین پر اگر ہم اجتماع میں اللہ کا ذکر کریں گے تو اجتماع کن لوگوں کا ہوگا؟ ہم ہی لوگ ہیں نا، جیسے آپ لوگ، ہم لوگ بیٹھے ہیں، تو ہم لوگوں کے اجتماع میں ذکر کریں گے. اور اللہ پاک جب اجتماع میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے تو وہاں اجتماع عرش پر کس کا ہوگا؟ وہ ملائکہ کا اجتماع، وہ ملائکہ کا اجتماع ہوتا ہے. وہاں بھی فرمایا فی مالائن، وہ بھی عرش پر ملائکہ کے اجتماع میں اللہ اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو بندہ جس کی زبان پر اللہ کا نام گونجتا ہے، اللہ کی زبان قدرت پر اس بندے کا نام گونجتا ہے. اور جو آدمی اللہ کے نام کی دھوم مچاتا ہے، اللہ اس کے نام کی عرش پہ دھوم مچاتا ہے. تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نام کی اللہ کے ہاں دھوم مچے؟ چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر کیف کے ساتھ اللہ کا، کیف کے ساتھ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں. حکایات میں آیا ہے، کیا جو اولیاء کرام، صوفیاء، عرفاء، انہوں نے اپنی کتب میں پہلے انبیاء کے زمانوں کی جو حکایات لکھی،
ان میں ایک حکایت میں آیا ہے کہ ملائکہ نے عرض کیا باری تعالی تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو نے اس کو بڑی شانیں بڑے مرتبے دیے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ہے نا ذکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس بندے کا حال دیکھیے کیا ہوگا جس کے لیے اس کا مولا کہے کہ میں نے اس کو کئی طریقوں سے آزمایا، اور مولا کہے کہ میرے بندے نے ہر بار اس آزمائش میں کامیاب ہونے کا حق ادا کر دیا، اس نے سارے تقاضے پورے کر دیے، وفاداری کے، بندگی کے، ایثار کے، جب پورے کر دیے تو اس کو فرمایا اب میں تمہیں انسانیت کا پیشوا بناتا ہوں۔ بہت ساری کتب میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے اس کو بیان کیا۔ عرض کیا باری تعالیٰ تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو اگر ہمیں اجازت دے تو ہم میں سے کوئی جا کے اس کو آزمائے تو صحیح کہ اس کی وفاداری اور تابعداری اور اس کی محبت تیرے ساتھ کیسی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک فرشتے کو جاؤ آزما لو۔ فرشتہ گیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ریوڑ تھا، بکریوں کا ریوڑ تھا۔ اس نے جا کے قریب ہی اللہ کا نام بلند کیا، بڑی خاص لحن کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ اللہ کا نام بلند کیا۔ کس کا نام؟ آنکھیں بند کر کے کہیں اس سے بڑا کوئی محبوب نہیں ہے۔ ساری محبتیں عشق نیچے دھکے کھاتے ہیں، نیچے دھکے کھاتے ہیں۔ اس جیسا کوئی محبوب نہیں، اس جیسا کوئی حسین نہیں، اس جیسا کوئی جمیل نہیں، اس جیسا کمال کسی کا نہیں، اس جیسا جمال کسی کا نہیں۔ اس محبوب کا، حسین و جمیل محبوب حقیقی کا نام بلند کیا۔ کس کا؟ جب خوبصورت انداز سے نام بلند کیا، ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی، آپ طرف اٹھے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی آواز، اس کا نام سن کے طرف اٹھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کس نے میرے محبوب کا نام؟ الاپا ہے، محبوب کا نغمہ الاپا ہے۔ تو وہ پوچھے تو فرشتہ تھا، اس نے کہا میں نے آپ کے محبوب کا نام نغمہ الاپا ہے۔ کہا کہ مجھے ایک بار اور سنا دو۔ اس نے کہا پہلی بار تو میں نے اپنے شوق سے نام لیا، اب آپ یہ معروف حکایت ہے، میں آپ کے ذوق کے لیے سنی۔ میں نے کئی بار بڑے پچھلے قریبی سالوں میں تو نہیں، مگر ممکن ہے 10-15 سال یا 20 سال قبل کے خطابات میں نے 2-1-3 بار بیان کی ہے۔ 10-15-20 سال قبل، ابھی قریب 10 سال میں مجھے یاد نہیں آتا کہ یہ حکایت بیان کی ہے۔ تو پہلی بار تو اس نے کہا میں نے اپنے شوق سے لیا، اب آپ کے کہنے پر، آپ کے مطالبے پر لوں تو قیمت بھی تو طے کر لیں نا، دیں گے کیا؟ انہوں نے کہا تم میرے محبوب کا نام ایک بار پھر سنا دو، آدھا ریوڑ لے جانا۔ اس نے پھر نام لیا، بولیے کیا نام لیا؟ لمبا کر کے مد کے ساتھ، اور پھر نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ دے دی، ریوڑ دے کے مستی میں چلے گئے۔ پھر جب کیف سے باہر آئے تو فرمایا کہ ایک بار پھر سنا دو میرے محبوب کا نام۔ اس نے ریوڑ لے لیا تھا۔ اس نے کہا اب کیا دو گے قیمت؟ اس نے کہا باقی جو آدھا ریوڑ بچ گیا ہے یہ بھی لے جانا، ایک بار نام سنا دو۔ پھر دوبارہ نام لیا۔ کون سا نام لیا؟ میں عاشقوں کی طرح سننا چاہتا ہوں، ایسے نہیں، روکا نہیں۔ اسلام نے فرمایا ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والے، اس زمانے میں منافق مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، کہ دیکھنے والے جو منافق لوگ ہیں اور اعرابی ہیں
وہ دیکھیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تو کہیں یہ مجنون ہے، پاگل ہیں۔ فرمایا اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ ناسمجھ دیکھے تو سمجھے پاگل ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا۔ تو اس طرح مجنونانہ آپ تصور کر سکتے ہیں مجنو لیلا کا نام کیسے لیتا ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں؟ تو مجنو کا لیلا کا نام لینا، اس کی کیا نسبت کسی عاشق کے حقیقی کا مولا کا نام لینے کے ساتھ۔ تو پھر نام لیا آپ نے، بقیہ ریور بھی دے دیا۔ پھر جب عالم مستی سے پھر دوبارہ رجوع کیا تو فرمانے لگے ایک بار پھر لے لو، نام سنا دو۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں، اب کیا دو گے؟ تو فرمایا اس کے لیے اس ریور کی رکھوالی کرنے والا چرواہا بھی تو چاہیے نا، مجھے نوکر بنا کے لے جا، مجھے میرے مولا کا نام سناتے رہنا۔ آپ سمجھے نا بات کو؟ اللہ کا ذکر کریں تو عاشقوں کی طرح ذکر ہونا چاہیے، جیسے عاشق اور بیتاب ہے، تڑپتا ہے، اس طرح ذکر کرتا ہے۔ اور بس آخری ایک نقطہ اس کے ساتھ وہ یہ کہ اللہ پاک نے یہ پورا مکان بنایا ہے ہمارے جسم کا، ہمارے جسم کا مکان بنایا ہے ہمارے لیے۔ بولیے، اس مکان میں مختلف شعبے رکھے ہیں، آنکھیں رکھی ہیں ہم دیکھتے ہیں، کان رکھے ہیں ہم سنتے ہیں، زبان رکھی ہے ہم بولتے ہیں چکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں اعضاء، سارا مکان بنایا ہمارے لیے۔ مگر اس مکان کے اندر اس نے ایک کوٹھا بنایا ہے، اس مکان کے اندر ایک حجرہ بنایا ہے، وہ صرف اپنے لیے، وہ صرف اپنے لیے۔ وہاں وہ بندے سے کہتا ہے کہ میں نے بنایا تو اپنے لیے ہے، کیا تو اس کو ایسا کرتا ہے کہ میں اس میں رہوں؟ کیا تو اس کوٹھے کو، اس کمرے کو اتنا صاف ستھرا، روشن، خوبصورت، آپ خوبصورت کسی مہمان کے لیے جس سے آپ کو بڑی محبت ہو، بڑی تعظیم ہو، تکریم ہو، وہ آپ کے گھر اگر مہمان آئے تو آپ تصور کریں نا کہ آپ کمرے کو اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ آپ کارپٹ بچھاتے ہیں، خوبصورت کپڑے بچھاتے ہیں، دائیں بائیں پھول بچھاتے ہیں، اندر سیج بچھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا نہیں کرتے، جو کچھ آپ سے ہو پڑتا ہے وہ کرتے، جان بچھا دیتے۔ ایک مہمان آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے گھر کے اس کمرے میں مولا آنا چاہے، اس کے لیے دل کی سیج کیسے بچھائیں گے؟ وہ پاک ہے ان سیجوں سے، وہ پاک ہے کمروں اور بستروں سے۔ وہ فرماتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کی ساری کائنات سمو نہیں سکتی اپنے اندر، مگر مومن کا دل مجھے سمو لیتا، مومن کا دل سمو لیتا ہے، یاد کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی معرفت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ۔ اور یہ کہ میں تمہارے دل میں آتا ہوں، رہتا ہوں، پھر جس دل میں مولا آ جائے وہ ہزارہا کعبوں سے ایک دل بہتر ہو جاتا ہے، ہزارہا کعبوں سے وہ ایک دل، کیونکہ اس دل میں خود مالک مولا کی گزرگاہ ہوتی ہے، اس کا آنا جانا ہوتا۔ اس دل کو پھر ہر روز مالک 70 مرتبہ اپنے عاشقوں کے دل کو دیکھتا ہے، 70 مرتبہ روزانہ اس پر نگاہ ڈالتا ہے ہر روز، اور دیکھتا ہے کہ دل کا جھکاؤ کدھر ہے، دل کا التفات کدھر ہے۔ تو جس کو 70 مرتبہ مولا دیکھے اور ہر بار اس دل کو وہ پائے کہ وہ اسی کو تک رہا ہے، ہر بار جب دیکھے تو دل کو اپنی طرف ہی تکتا ہوا پائے، تو اندازہ کر لیں کہ پھر کرم کا عالم کیا ہو۔ بس اس تصور کو بٹھا کر پھر ذکر کریں اللہ کا، تاکہ یہ در و دیوار بھی سنیں، آسمان والی مخلوق بھی سنیں، پھر عرش بھی سنیں، اور آپ کا ذکر پھر اسی دھوم دھام کے ساتھ مالا اعلیٰ میں ہو۔ ایسا ذکر سننا چاہتا ہوں، میں یہی سننے کے لیے آیا ہوں۔